ویلکم بیک بلیٹن کا آغاز کریں۔ وطن کے بہادر سپوت دھرتی ماں پر قربان۔ کرم ضلع کے علاقے زاوا میں آپریشن کے دوران کیپٹن اور سپاہی شہید ہو گئے۔ سیکیورٹی فورسز نے 3 دہشت گردوں کو انجام تک پہنچا دیا۔ وفا کی تصویروں پاک فوج کے بہادر سپوت وطن پر قربان۔ کرم ضلع کے علاقے زیوا میں آپریشن کے دوران دہشت گردوں کے ساتھ لڑائی میں پاک فوج کے ایک افسر اور جوان نے وطن کی خاطر اپنی جانوں کا نذرانہ پیش کر دیا ہے۔ تمہیں وطن کی ہوائیں پاک فوج کے شعبہ تعلقات عامہ ISPR کے مطابق شہید ہونے والوں میں 25 سالہ کیپٹن باسط اور سپاہی حضرت بلال ہیں۔ ISPR کے مطابق آپریشن کے دوران 3 دہشت گردوں کو بھی جہنم میں واصل کیا گیا۔ علاقے میں باقی دہشت گردوں کی تلاش کے لیے آپریشن جاری ہے۔ مریم نواز نے وزیر اعظم عمران خان کو کشمیر کا جعلی وکیل قرار دے دیا۔ انہوں نے کہا کشمیر کو بھارت کی جھولی میں پھینک کر عمران خان ووٹ مانگنے آ رہے ہیں۔ مقبوضہ کشمیر کا مقدمہ کمزور نہیں ہے، کمزور ہے تو پاکستان کا جعلی وکیل۔ ہر جگہ ایک ہی نعرہ سننے کو ملتا ہے، گو عمران گو۔ پاکستان میں چوری شدہ ووٹوں سے جعلی وزیر اعظم بننے والا عمران خان آپ کا مقبوضہ کشمیر کو مودی کی جھولی میں پھینک کر آ گیا ہے۔ کتنی ڈٹائی ہے کہ کشمیر میں ووٹ مانگنے آ رہا ہے۔ بھائیوں، کشمیر کا مقدمہ کمزور نہیں ہے، کمزور ہے تو پاکستان کا جعلی وکیل جس کا نام ہے عمران خان۔ جہاں جہاں میں نے عوام کے اندر قدم رکھا، ایک ہی نعرہ سننے کو ملتا ہے، گو عمران گو۔ وفاقی وزیر مراد سعید نے نواز شریف کو مردہ وزیر اعظم قرار دے دیا۔ کہا 3 باریاں لینے والوں نے کشمیریوں کے لیے کچھ نہیں کیا۔ فاروق حیدر دکھاوا کر کے روتے ہیں اور مریم صفدر جعلی تصاویر کا سہارا لیتی ہیں۔ بلاول پاکستان سے 9-11 ہو کر امریکہ پہنچ گیا۔ بارش ہوئی تو دعا کی کہ اللہ کراچی کے عوام کی حفاظت کرنا۔ 3-4 باریاں لینے کے بعد انہوں نے آپ کے اس علاقے کو بہترین صحت کی سہولت دی؟ کیا آپ کو بہترین تعلیمی ادارے دیے؟ ہم ان کی تقریریں سنتے تھے کہ ہمارے ساتھ دھاندلی ہو گئی۔ دھاندلی نہیں، آپ کے کرتوت آپ کے شکست کی وجہ بن رہے ہیں۔ وہ نواز شریف کو تو چھوڑے، لندن گیا تھا، آزاد کشمیر کا الیکشن آ گیا، نواز شریف آج تک واپس نہیں آیا۔ جب عمران خان کشمیر کے سفیر بنے، جب عمران خان نے اڈے دینے سے انکار کیا تو سنیے، ادھر آزاد کشمیر سے 9-11 ہو گیا، امریکہ پہنچ گیا۔ وزیر مملکت اطلاعات فاروق حبیب نے اپوزیشن کو بے روپیہ قرار دے دیا۔ انہوں نے کہا مریم صفدر ہر شہر اور صوبے کی بیٹی بن جاتی ہیں، یہ بے روپیے جہاں جائیں وہاں کا روپ دھار لیتے ہیں۔ کشمیری جانتے ہیں عمران خان ہی دنیا میں ان کے سچے سفیر ہیں۔ کیلیبری فونٹ کی طرح نواز شریف کی کشمیر میں ہونے کی جعلی تصویر لگائی۔ انہوں نے کبھی خواب کے اندر بھی کشمیر نہیں گئے ہوں گے، آج کل دورے کے اوپر ہیں۔ ایسے بے روپیے ہیں، سندھ جاتے ہیں تو سندھ کی بیٹی بن جاتے ہیں، سوات جاتے ہیں سوات کی بیٹی بن جاتے ہیں، پنجاب جاتے ہیں جا کے پنجاب کی بیٹی بن جاتے ہیں، اور گڑھی خدا بخش جاتے ہیں تو بلاول بختاور کی جگہ زرداری کی بیٹی بن جاتے ہیں۔ ان کو کیا پتا کہ کشمیر کی تاریخ کیا ہے، کشمیریوں کی سٹرگل کیا ہے؟ یہ تو وہ لوگ ہیں جو اپنی شادی کے اوپر مودی کو دعوت دے کے بلا لیتے ہیں۔ پرانا ظالمانہ ریاستی دہشت گردی کی جو کاروائیاں کشمیر کے اندر، اس کو پوری دنیا میں ایکسپوز کیا۔ آج ویسٹرن میڈیا مودی کے خلاف جو لکھ رہا ہے، وہ تمام کشمیریوں کو پتا ہے کہ عمران خان ان کا سچا وکیل ہے۔ وفاقی وزیر علی امین گنڈاپور کو باغ میں جلسے سے خطاب کے دوران نوجوان نے چپل دے ماری۔ پولیس نے مقامی 2 نوجوانوں کو گرفتار کر لیا۔ پولیس کے مطابق نوجوانوں نے کسی سے پیسے دے کر یہ کام کروایا۔ مقامی نوجوان کو علی امین گنڈاپور کے کہنے پر چھوڑ دیا گیا۔ الیکشن کمیشن نے آزاد کشمیر انتخابی مہم کے دوران رقم تقسیم کرنے پر علی امین گنڈاپور کے خلاف مقدمہ درج کرنے کا حکم دے دیا۔ آزاد کشمیر کے علاقے ڈھڈیال کے مقام پر جلسے کے موقع پر وفاقی وزیر امور کشمیر کی جانب سے نقد رقم کی تقسیم کی ویڈیو وائرل ہوئی۔ وفاقی وزیر امور کشمیر علی امین گنڈاپور کی طرف سے رقم کی تقسیم پر ریٹرننگ افسر کی رپورٹ مسترد کر دی گئی۔
چیف الیکشن کمشنر نے نوٹس دیتے ہوئے وفاقی وزیر علی امین گنڈاپور کے خلاف مقدمہ درج کرنے کا حکم دیا۔ پی ٹی آئی کے امیدوار اظہر صادق نے رقم سے اظہار لا تعلقی کیا۔ جنہوں نے ہمارے گریبان پر ہاتھ ڈالا ہے ان کے گریبان پر بھی کوئی ہاتھ ڈالے گا، رہنما نون لیگ شاہد خاقان عباسی نے کہا۔ احتساب نہیں، انتقام ہی انتقام چل رہا ہے، عوام کا پیسہ ضائع کیا جا رہا ہے، کیس ثابت نہیں ہوتا، ضمانت ہو جاتی ہے، عدالتوں میں بلانا صرف زبان بندی کی کوشش ہے۔ الیکشن کمیشن کے حوالے سے آپ کو بتائیں کہ پی ٹی آئی کے خلاف فارن فنڈنگ کیس میں دوران درخواست گزار اکبر ایس بابر نے اسکروٹنی کمیٹی پر عدم اعتماد کا اظہار کرتے ہوئے اسے تحلیل کرنے کا مطالبہ کیا۔ اس دوران اکبر ایس بابر نے پی ٹی آئی کے دستاویزات کی جائزہ رپورٹ بھی جمع کروائی۔ ان کا کہنا تھا کہ پی ٹی آئی دستاویزات کا جائزہ لے کر فیکٹ فائنڈنگ رپورٹ جمع کروائے گی۔ الیکشن کمیشن نے 6.5 سال کیس چلنے کے بعد دستاویزات کا جائزہ لینے کی اجازت دی۔ چارٹرڈ اکاؤنٹنٹس کو جائزہ لینے کے لیے 55 گھنٹے دیے گئے، تاہم اسکروٹنی کمیٹی نے چارٹرڈ اکاؤنٹنٹس کے کام میں رکاوٹ ڈالی۔ دستاویزات کی تصویر بنا سکتے تھے، نہ ہی فوٹو کاپی کی اجازت تھی۔ انہوں نے کہا کہ تمام ڈیٹے کی تصدیق کے بعد 100 صفحات پر مشتمل رپورٹ تیار کی ہے۔ رکاوٹوں کے باوجود ہمارے ماہرین نے تمام ڈیٹے کا جائزہ لیا۔ خبریں ہوں گی بریک کے بعد، ہمارے ساتھ رہیے۔ وفاقی کابینہ نے تحریک لبیک پاکستان پر پابندی برقرار رکھنے کا فیصلہ کیا ہے۔ وزیر اعظم کی زیر صدارت ہونے والے کابینہ اجلاس میں افواج پاکستان کے لیے 25% اسپیشل الاؤنس کی منظوری دی گئی۔ وفاقی حکومت نے عید الاضحیٰ پر سرکاری ملازمین کو 3 چھٹیاں دینے کا اعلان کیا۔ فوج کی جو تنخواہیں ہیں ان کو 2 سال بعد ان کو اسپیشل الاؤنس جو ہے وہ 25% تک دیا جا رہا ہے۔ تحریک لبیک پاکستان نامی تنظیم کے اوپر جو پابندی ہے اس کو برقرار رکھنے کا فیصلہ کیا ہے۔ عید الاضحیٰ کے موقع پر سعودی حکومت کی جانب سے مزید 85 قیدیوں کو رہا کیا جا رہا ہے۔ ان قیدیوں کو پاکستان واپس لانے کے لیے خصوصی جہاز بھیجا جا رہا ہے۔ جو اس وقت صورتحال ہے کووڈ کی، اس میں کراچی اور خیبر پختونخوا میں جو کیسز ہیں وہ بڑے ہیں، پنجاب میں صورتحال کنٹرول میں ہے۔ وفاقی کابینہ میں ایک اور کھلاڑی کا اضافہ ہو گیا۔ حکومتی اتحادی قاف لیگ کے چودھری مونس الہی کو وفاقی وزیر کا عہدہ دے دیا گیا۔ وزیر اعظم عمران خان کی زیر صدارت اجلاس میں چودھری مونس الہی کو وفاقی وزیر بنانے کا فیصلہ کرتے ہوئے ان کو آبی وسائل کی اہم وزارت کی ذمہ داری سونپی گئی۔ معاون خصوصی ڈاکٹر شہباز گل نے چودھری مونس الہی کو وفاقی وزیر کا عہدہ سنبھالنے پر مبارکباد دی۔ پی ٹی آئی حکومت اپنے یوٹرن کی روایت پر برقرار اپنی ہی منظور کردہ انتخابی اصلاحات ترمیمی بل 2021 میں نئی ترمیم کا فیصلہ کر لیا۔ ذرائع کے مطابق وزیر اعظم نے وزارت پارلیمانی امور کو وزیر قانون و آئینی ماہرین سے مشاورت کی ہدایات کی ہیں۔ ذرائع کا کہنا ہے قومی اسمبلی سے منظور بل پر وزارت قانون سے مشاورت ہی نہیں کی گئی۔ ترجمان سندھ حکومت مرتضی وہاب نے کہا کراچی آ کر سندھ حکومت کی ناکامی کا واویلا کرنے والوں نے ایبٹ آباد کا حال نہیں دیکھا۔ ایوب میڈیکل کالج کے ہاسپٹل کا پرسان حال ہی نہیں۔ گرین لائن کی وجہ سے وہ جو نالے ہیں وہ بلاک ہو گئے ہیں، برساتی نالے۔ وہاں پر ایک نئی ڈرین سندھ گورنمنٹ نے ڈالی جس نے اس پانی کی نکاسی کو یقینی بنایا کہ کراچی میں یہ جو سارے لوگ آتے ہیں کہ کراچی میں ایمرجنسی لگا دو، فلاں سیوریج لائن چوک ہو گئی تھی، گورنر راج لگا دو، فلاں ڈرینیج چوک ہو گیا تھا، کہ کراچی تو الحمدللہ کل آپ لوگوں نے دیکھا۔ کیا آپ لوگوں نے ایبٹ آباد کی تصاویر دیکھی؟ ایوب میڈیکل کمپلیکس جو کہ ایک ہسپتال ہے، خیبر پختونخوا کا تیسرا بڑا ہسپتال ہے، اس کے ہسپتال کے وارڈز کے اندر پانی آ گیا۔ وہاں تو 8 سال سے آپ فرشتے حکومت کر رہے ہیں۔ کورونا ویکسین کی تیاری اور تقسیم کا عمل تیز تر یقینی بنانا ہوگا۔ وزیر اعظم عمران خان کا اقوام متحدہ کے اعلیٰ سطح کے پولیٹیکل فورم سے خطاب۔ کہا سہجہتی چیلنجز سے نمٹنے کے لیے ترقی پذیر ملکوں کی مناسب مالی امداد کو متحرک کرنا ہوگا۔ The global economy will not recover fully until all countries, rich and poor, are enabled to accelerate and expand investment for achieving the SDGs and climate goals. I hope that at least $150 billion will be reallocated to finance sustainable development projects in developing countries
through the IMF, World Bank. The restructuring of high-cost debt is another essential instrument to provide fiscal space and development finance for the affected developing countries. बैरून मुल्क फंसे पाकिस्तानियों को वापस लाने के लिए NCOC का बड़ा फैसला सामने आ गया। आलमी फ्लाइट ऑपरेशन को बढ़ाकर 50% कर दिया गया। इत्तलाक 15 जुलाई से होगा। फैसले के तहत रोजाना 2500 से 3000 अफराद पाकिस्तान आ पाएंगे। कराची के ज़िला कोरंगी में कोरोना केसेस में इजाफा होने लगा। मुतासरा इलाकों में माइक्रो स्मार्ट लॉकडाउन नाफिज कर दिया गया। कोरंगी मॉडल कॉलोनी के मखसूस इलाकों में माइक्रो स्मार्ट लॉकडाउन का निफाज हुआ। मुतासरा इलाकों में 13 से 26 जुलाई तक माइक्रो स्मार्ट लॉकडाउन नाफिज रहेगा। वैक्सीन लगवाए बगैर गए तो नादरा में कोई सहूलत फराहम नहीं की जाएगी। नेशनल डेटाबेस एंड रजिस्ट्रेशन अथॉरिटी ने बड़ा ऐलान कर दिया। इंसदादे कोरोना वैक्सीन ना लगवाने वालों के लिए नादरा के दरवाजे बंद हो गए। एक आज़ान 22 शहादतें 13 जुलाई 1931 को दी जाने वाली आज़ान की गूंज आज भी कायम है। 22 मौज़िनों की याद और डोगरा राज के खिलाफ पाकिस्तान समेत दुनिया भर में यौम शोहदाए कश्मीर मनाया गया। एक अजान 22 शहादतें। कश्मीर में एक अजान मुकम्मल करने के लिए 1931 में तौहीद के परवानों ने जान का नजराना पेश किया। यौम शोहदाए कश्मीर इस दिन की याद दिलाता है जब एक अजान 22 लोगों ने अपनी जान देकर पूरी की। एक पैगाम जो कश्मीरी अवाम की रगों में लहू बनकर दौड़ रहा है। यौम शोहदाए कश्मीर डोगरा राज के खिलाफ जद्दोजहद और कुर्बानी की लाजवाल दास्तान है। 13 जुलाई 1931 को श्रीनगर सेंट्रल जेल में कैद कश्मीरी नौजवान अब्दुल कदीर के खिलाफ बगावत के मुकदमे की समाअत थी। इस मौका पर हजारों कश्मीरी जेल के बाहर जमा हो गए। नमाज जोहर के वक्त एक कश्मीरी नौजवान ने अजान की सदा बुलंद की तो डोगरा सपाई ने गोली मारकर इसे शहीद कर दिया। वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान ने कहा कि यौम शोहदाए कश्मीर पर कश्मीरियों के साथ खड़े हैं। हम 13 जुलाई 1931 के शोहदा को खिराज अक़ीदत पेश करते हैं। इस्लामाबाद में यौम शोहदाए कश्मीर पर तकरीब का इनेकाद किया गया। मुक़र्रिरीन का कहना था कि मोदी के जुल्म की इंतहा हो गई। कश्मीरियों के जज्बा हुर्रियत को सलाम है, वो डटे हुए हैं। 5 अगस्त 2019 का जब ये भारत ने एक तरफा और गैर कानूनी इक़दाम लिए तो उसके बाद कश्मीरियों की तरफ से एक भरपूर उसका रद्द-ए-अमल आया, पाकिस्तान की तरफ से उसका एक भरपूर रद्द-ए-अमल आया। जिस मुश्किल में आपको हमें आज आज़ादी लेकर दी वही बुनियाद बनती है कि कश्मीर को भी आज़ाद होना चाहिए। मैं उन 22 शहदा को खराज अक़ीदत पेश करना चाहता हूँ जिनने खून से तहरीक आज़ादी कश्मीर की तारीख रकम की। आज तक ये तहरीक आज़ादी कश्मीर जिंदा है। Under international law and UN Charter, armed struggle against occupation is legitimate. चाहे फ़लस्तीन में हो या कश्मीर में हो, जो जदोजहद आज़ादी की कर रहे हैं वो जायज़ जदोजहद। It's not terrorism. Terrorism तो स्टेट टेररिज्म हिंदुस्तान का। बड़ी ताकतों में कशीदगी आलमी तरक्की के लिए ख़तरा है। वज़ीर ख़ारजा शाह महमूद कुरैशी ने कहा कश्मीर और फ़लस्तीन के अवाम 7 दहाइयों से हक़ खुद इरादियत के हुसूल के मुंतज़िर हैं। गैर वाबस्ता ममालिक की तहरीक के वज़ारती इजलास से खिताब भी किया। खबरों की ब्रेक के बाद हमारे साथ रही। अफगानिस्तान में अमन के लिए पूरी कोशिश कर रहे हैं। वफाकी वज़ीर फवाद चौधरी ने कहा दुआगो हैं कि अफगानिस्तान में ऐसे हालात पैदा ना हो कि वहाँ के शहरियों को हिजरत करना पड़े। दुनिया को अफगानिस्तान से मुतालिक जिम्मेदारियाँ पूरी करना होंगी। वज़ीर ख़ारजा शाह महमूद कुरैशी की अफ़गान वज़ीर ख़ारजा मोहम्मद हनीफ आतमर के साथ मुलाकात हुई। इस दौरान अफ़गानिस्तान की मौजूदा सूरत हाल और आइंदा के लाहे अमल के हवाले से गुफ्तगू की गई। शाह महमूद कुरैशी ने पाकिस्तान की जानिब से मुतहिदा और पुरअमन अफ़गानिस्तान की मुस्तकिल हिमायत का यकीन दिलाया। अफगान सिक्योरिटी फोर्सेस ने फ़िज़ाई हमले करके ताजिकिस्तान की सरहद से मुत्तसिल अहम सूबाई मरकज़ पर तालिबान के हमले को पसपा कर दिया। अफगान फोर्सेस और तालिबान के दरमियान झड़पें हुई। अफगान वज़ारत दिफा के मुताबिक अफगान फोर्सेस के हाथों 271 तालिबान मारे गए। अफगानिस्तान में बेयकीनी की सूरत हाल।
بھارت نے اپنا بوریا بستر گول کرنا شروع کر دیا۔ بھارت نے افغانستان کے صوبہ بلخ میں 2 سفارتی مشنز بند کر دیے۔ مزار شریف میں بھی بھارتی سفارت خانے میں کام رک گیا۔ افغانستان کی صورتحال پر CNN کی رپورٹ نے کئی انکشافات کیے۔ رپورٹ میں دعویٰ کیا گیا کہ طالبان نے 22 افغان فورس کے کمانڈرز کو قتل کر دیا۔ کمانڈرز ہتھیار ڈالنے کو تیار تھے لیکن طالبان نے انہیں قتل کیا۔ زلمی فاؤنڈیشن وفاقی اور پنجاب حکومت کے اشتراک سے ہارمنی کرکٹ لیگ کامیابی سے اختتام پذیر ہو گئی۔ فائنل میں سینٹ تھامس ٹائیگرز نے فاطمہ ڈیسپل کو ہرا کر ٹورنامنٹ جیت لیا۔ فائنل کے دوران مذہبی ہم آہنگی کا خوبصورت مظاہرہ دیکھا گیا۔ چیئرمین کشمیر کمیٹی شہریار آفریدی، چیئرمین علماء کونسل پاکستان مولانا طاہر اشرفی اور آرچ بشپ اسلام آباد ڈاکٹر جوزف ارشد سمیت دیگر نے اختتامی تقریب میں شرکت کی۔ اس موقع پر مقررین کا کہنا تھا کہ پاکستان میں اقلیتوں کو مکمل آزادی ہے۔ حکومت تمام اقلیتوں کی آزادی اور تحفظ پر یقین رکھتی ہے۔ انہوں نے زلمی فاؤنڈیشن وفاقی اور پنجاب حکومت کو ہارمنی کرکٹ لیگ کے انعقاد پر سراہا۔ سعودی حکام نے رواں سال حج کے لیے پہلا اسمارٹ کارڈ جاری کر دیا۔ گورنر مکہ مکرمہ کی موجودگی میں پہلا حج اسمارٹ کارڈ جاری ہوا۔ گورنر مکہ مکرمہ نے حج مقامات کا دورہ بھی کیا۔ عراق کے ہاسپٹل میں آگ لگنے کے افسوسناک واقعے میں 80 افراد جاں بحق ہو گئے۔ آگ کورونا وارڈ میں لگی۔ عراقی حکام نے واقعے کی تحقیقات کا حکم دے دیا۔ رپورٹ کے مطابق عراقی شہر ناصریہ کے ہاسپٹل میں آکسیجن ٹینک پھٹنے سے آگ لگی۔ جنوبی افریقہ کے سابق صدر زوما کو جیل بھیجنے پر فسادات طول پکڑ گئے۔ متاثرہ علاقوں میں فوج تعینات کر دی گئی۔ جنوبی افریقہ میں ہونے والے فسادات میں اب تک 6 افراد ہلاک ہو چکے، جبکہ مختلف شہروں میں املاک کو نقصان پہنچایا گیا اور کئی اسٹورز میں لوٹ مار ہوئی۔ کرپشن کے الزامات میں ساؤتھ افریقہ کے صدر کی گرفتاری، جلاؤ گھیراؤ جاری ہے۔ جنوبی افریقہ میں مشکل میں گھرے پاکستانیوں کے اہل خانہ نے حکومت سے مدد کی اپیل کر دی۔ ان کا کہنا ہے کہ جلاؤ گھیراؤ کے واقعات میں جنوبی افریقہ میں مقیم پاکستانیوں کے املاک کو نقصان پہنچایا جا رہا ہے۔ انہوں نے کہا کہ وہاں مقیم پاکستانیوں کی زندگیاں خطرے میں ہیں۔ حکومت پاکستان ایمبیسی کو تارکین وطن کی مدد کے لیے احکامات جاری کرے۔